نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق بلوغ المرام کی حدیث نمبر 2 پر ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شيء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الماء یقیناً پانی طہور پاک کرنے والا ہے، لا ينجسہ اس پانی کو نجس نہیں کرتی، شیء کوئی بھی چیز، اخرجہ الثلاثۃ اس حدیث کو تینوں نے روایت کیا ہے، وصححہ احمد اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پانی طہور ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ طہور ہے طا کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہے پاک کرنے والا۔ طہور طا کی پیش کے ساتھ ہو، ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ۔ تو پانی کا اللہ رب العالمین نے یہ وصف رکھا ہے کہ یہ چیزوں کو پاک کرنے والا ہے۔ جب خود یہ پاک ہو، طاہر ہو، تو جب پانی طاہر ہوتا ہے، خود پاک ہوتا ہے، تو دوسرا وصف اس کا ہوتا ہے وہ مطہر بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اب بسا اوقات پاک پانی جو ہے وہ نجس اور پلید بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں اتنی ہی بات آئی کہ لا ينجسہ شیء، کوئی بھی چیز تھوڑی ہو یا زیادہ پانی کو نجس نہیں کرتی۔ تو اس میں جو چیز پانی کو نجس کرتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، وہ ذکر دوسری حدیث کے اندر آیا ہے۔ طالب علموں کو یہاں سے یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ میں بعض اوقات ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے، دوسری کسی چیز کا ذکر نہیں ہوتا، وہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر پھر مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے جب حرام چیزوں کا ذکر کیا تو عام آیات میں اس میں الدم، خون کی حرمت کا ذکر بھی ہے۔ اب یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ خون کس طرح کا ہو جو حرام ہے۔ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو رگ کٹنے کی وجہ سے جو خون بہہ نکلتا ہے وہ حرام ہے،
یا جو جانور کے اندر ذبح کرتے وقت گوشت کے ساتھ ہی لگا رہ جاتا ہے، جم جاتا ہے اندر، وہ حرام ہے، یہ ذکر نہیں ہوا۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے دم کا ایک وصف بیان کر دیا، دمن مسفوحا، بہہ جانے والا خون حرام ہے، کہ جب جانور کا ذبح کرتے ہیں تو بوقت ذبح اس کا خون جو بہہ جاتا ہے وہ حرام ہے۔ اب جو بہہ نہیں جاتا، اندر ہی جم گیا ہے، تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو ایک آیت نے دوسری آیت کی تفسیر کی، اس لیے یہاں یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم کا کچھ حصہ دوسرے کچھ حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ان الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کر دیتی ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایک چیز کا ذکر نہیں ہوا اور شریعت میں دوسری جگہ اس کا ذکر آ گیا ہے، تو جہاں ذکر نہیں ہوا اس کو دوسری چیز کی نفی کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، جب کہ شریعت میں دوسرا ذکر آ جائے۔ ہاں، اگر پوری شرع میں ہی اس کا ذکر نہیں ہے، پھر کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اس چیز کی نفی ہے۔ تو یہ عدم ذکر سے نفی لازم نہیں آتی، یہ قاعدہ جو ہے نا بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر محدثین نے کیا ہے۔ تو ایسے یہاں پر کہ پانی کو کوئی چیز نجس ہی نہیں کرتی، خواہ اتنی بڑی گندگی اس میں گر جائے، تو یہ معنی نہیں ہوگا، کیوں؟ دوسری حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، وہ حدیث یہ ہے، وعن ابی امامہ، یہ بلوغ المرام کی تیسری حدیث، وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء لا ينجسه شیء، یقیناً پانی لا ينجسه شیء، کوئی چیز بھی اس کو نجس نہیں کرتی، الا، مگر کون سی چیز نجس کرتی ہے؟ الا حرف استثناء ذکر کر کے پھر آگے فرمایا، ما غلب، جو چیز غالب آ جائے، علی ریحہ، اس کی بو پر، و طعمہ، اور اس کے ذائقے پر، و لونہ، اور اس کے رنگ پر۔ اب یہاں پر بھی ایک چیز کا ذکر نہیں ہے، یا اتنی بات ذکر کر دی کہ جو چیز پانی کا رنگ بدل دے، پانی کا ذائقہ بدل دے، یا پانی کی بو بدل دے، تو وہ پلید کر دیتی ہے۔ اخرجہ ابن ماجہ تھا، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے تخریج کیا ہے، وضعفہ ابو حاتم، اور امام ابو حاتم رازی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ پھر چوتھی حدیث جو اس میں ہے، اس میں اس بات کا ذکر آیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس کا رنگ بو ذائقہ بدلتی ہے۔ وَلِلْبَيْهَقِيِّ، اور بيهقی کی روایت میں ہے، الماء طہور، پانی پاک کرنے والا ہے، الا، مگر کس صورت میں پاک نہیں کرتا؟ ان تغیر ریحہ، اگر اس کی بو بدل جائے، او طعمہ، یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے، او لونہ، یا اس کا رنگ بدل جائے۔ کیسے؟ بنجاست، کسی نجاست کی وجہ سے، تحدث فیہ، جو اس پانی میں گر پڑتی ہے۔ تو اس دوسری حدیث نے یہ بات بیان کی کہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے
پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پانی پلید ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی پاک چیز گری ہے، پاک چیز گرنے سے اس کا رنگ بدل گیا یا ذائقہ بدل گیا یا بو بدل گئی تو وہ چیز جو ہے وہ پانی کو پلید نہیں کرتی، پانی اس سے پاک رہتا ہے۔ مثلا آپ نے روح افزا کی بوتل، چینی، گڑ، کوئی ایسی چیز پاک ڈال دی، رنگ بو ذائقہ بدل گیا تو اس سے وہ چیز پلید، پانی پلید نہیں ہوگا۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ پانی، ایسا پانی اس سے وضو کیا جائے گا یا اس سے طہارت حاصل کی جائے گی، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر کچھ مسائل ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ یہ جو حدیث دو صحابیوں سے ذکر ہوئی، ایک ابو سعید خدری سے اور دوسری ابو امامہ باہلی سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ بعض احادیث میں کچھ چیز کا ذکر آتا ہے اور بعض میں ذکر نہیں ہوتا، تو اگر وہ ایک ہی حدیث ہے اور اسی کے متعلقہ چیزیں ہیں تو ان کو ملا کر حدیث کا مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ جو ہے یہ بہت سارے علماء مانتے اور تسلیم کرتے اور حقیقت ہے۔ یہ فیض الباری شرح صحیح بخاری میں انور شاہ کشمیری صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اور پرانے علماء محدثین تو کرتے ہی ایسے تھے، جیسے حافظ ابن حجر کے انداز سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کو مختلف جگہوں سے جمع کر کے اس کے متعلقہ مسائل جو ہے سمجھنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ تو حدیث کے مجموعی طرق، اس کے الفاظ کو کتب احادیث سے اکٹھا کر لیا جاتا ہے تاکہ اس کا سارا جو مضمون ہے وہ سامنے آ جائے، تو اس مضمون کو پھر سامنے رکھ کر فقہی مسائل کو سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے نظافت، طہارت اور پاکیزگی جو ہے پیدا کرنے کا وصف رکھا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں نجس بذات خود ہوتی ہیں اور وہ دوسری چیز میں واقع ہو جائیں تو ان کو نجس کر دیتی ہیں۔ تو جس طرح کہ گندگی ہے، پاخانہ ہے، وہ کسی پاک چیز میں گر جاتا ہے تو پاک چیز کو بھی وہ پلید کر دیتی ہے۔ کسی کپڑے کو لگ جاتا ہے پاخانہ، کپڑے کو نجس اور پلید کر دیتا ہے۔ اب جو چیز پانی کے اندر گری وہ نجس ہو، اس کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ وہ ذائقہ تبدیل ہو جائے تو بالاتفاق وہ پانی پلید ہو جاتا۔ یہ حدیث اگر صحیح نہ بھی ہوتی، جو بعد والی دو ذکر ہوئی ہیں، تو ان کی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی مسئلے پر فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ نجاست تو سب سمجھتے ہیں کہ جو چیز نجس ہے، پلید ہے، اس کا جو ہے نا وہ اثر پانی کے اندر معلوم ہو رہا ہے تو پھر وہ پانی پلید ہی ہوگا۔ ہاں اگر اتنا بڑا پانی ہے، پانی نجاست اس پہ گری تو اس نجاست کا پانی میں کوئی اثر محسوس نہیں ہو رہا تو اس صورت میں پانی پلید نہیں ہوگا، جس طرح کہ اگلی ایک حدیث میں آئے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو بڑے جوہر ہیں، بڑے تالاب ہیں، یہ کیا نام ہے، نہر ہے، پانی جاری ہے، سمندر ہے، دریا ہے، جہاں نجاست گر بھی جائے، بہہ کے آگے چلی جاتی ہے، اس کا پانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہاں پانی کھڑا ہے پھر اور مسئلہ بن جاتا ہے، پانی کھڑا ہے، اس پانی کے اندر نجاست گر گئی ہے اور نجاست کا اثر اس میں معلوم ہو رہا ہے، اس سے طہارت نہیں ہوگی۔ اور اگر پانی اتنا زیادہ کھڑا ہے کہ اس میں نجاست کوئی تھوڑی بہت گری، جس کی بیس کے اوپر وہ پانی کے رنگ، بو، ذائقے میں کوئی گندگی کی وجہ سے اثر نہیں معلوم ہو رہا تو پھر وہ پانی پلید نہیں ہوگا، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ آگے ایک حدیث کے اندر آ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ پانی بذات خود پاک ہی ہوتا ہے۔ تو اب وہ پانی جو ہے پلید کب ہوگا؟ جب اس کے اندر نجاست کا اثر ہو۔ نجاست کا اثر نہیں ہے تو اصل قاعدے کی روح سے پانی پاک اور صاف ہی ہوگا۔ اور ایک اور فقہی مسئلہ ہے، یہ تھوڑا سا علماء میں اختلافی ہے
کہ ایک حدیث کے اندر کسی چیز کا ذکر آ گیا لیکن اس کی ڈیٹیل اور تفصیل نہیں ہے، وہ تفصیل کسی دوسری حدیث میں آئی اور وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، جیسے امام ابو حاتم رازی نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے وہ روایت کمزور ہے، تو کمزور حدیث یہ ہمارے کئی دوسرے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ وہ معنی کے تعین میں فائدہ دیتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر یہ بات نہ بھی ہو تو یہ فقہی طور پر، شرعی طور پر یہ بات مسلم ہے کہ نجاست پلید ہوتی ہے، اور نجاست کا جس میں اثر ہوگا وہ چیز بھی پلید ہوگی۔ تو یہ احادیث جو ہیں پانی کی طہارت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور پانی نجس کب ہوتا ہے؟ وہ نجاست کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ 4 احادیث جو چھوٹی چھوٹی ہیں ایک ہی عنوان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس حدیث کے اندر پھر پانی کی مقدار کا ذکر آیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے کرتے ہیں۔